حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک جانب تشریف فرما تھے۔ پس اس نے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پس وہ گیا اور نماز دہرائی، پھر آ کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جا کر نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پس تیسری یا چوتھی مرتبہ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے کا قصد یعنی کہ ارادہ کرو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر جس قدر قرآن تمہیں یاد ہو پڑھو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، پھر اٹھو حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنی تمام فرض و نفل نمازوں میں ایسے ہی کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ اکبر سے اور قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ جب آپ رکوع کرتے تو اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے تھے، نہ نیچے جھکاتے تھے، بلکہ ان دونوں صورتوں کے درمیان برابر رکھتے تھے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوتے اور پھر سجدہ کرتے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاتے اور پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھتے تھے۔ آپ بائیں پاؤں کو بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ آپ شیطان کی طرح بیٹھنے، سرین کے بل بیٹھ کر ٹانگیں کھڑی کر لینا اور ہاتھ زمین پر لگا دینا سے اور درندوں کی طرح بازو بچھا کر سجدہ کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر نماز ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کر لیے، جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، پھر اپنی کمر کو جھکایا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی۔ جب سجدہ کیا تو آپ نے ہاتھ رکھے جو کہ بچھے ہوئے تھے، نہ سمٹے ہوئے تھے، اور آپ نے پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کو قبلے کی طرف کیا تھا۔ جب آپ 2 رکعتوں میں بیٹھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا، اور جب آخری رکعت میں بیٹھے تو بائیں پاؤں کو آگے بڑھا کر سرین پر بیٹھ گئے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا۔